نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 270 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ تعویذ باندھنے اور گلے میں لٹکانے کا کیا حکم ہے؟ کچھ لوگ تعویذ باندھنے کو ناجائز کہتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس بارے میں وضاحت فرمائیں کہ تعویذ باندھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ تعویذ کے سلسلے میں حضرات علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اگر اس کے اندر صحیح کلمات لکھے گئے ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے یا کوئی قرآنی آیت ہے یا وہ کلمات ہیں جو احادیث شریفہ سے ثابت ہیں، تو اس طرح کے تعویذ کو باندھنے کی گنجائش ہے۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے مشہور روایت ہے کہ وہ یہ کلمات پڑھا بھی کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے، اور جو بچے پڑھنے کے لائق نہ ہوتے تھے ان کے گلے میں ان کلمات کو لکھ کر کے ڈال دیا کرتے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر صحیح کلمات پر مشتمل تعویذ ہے تو اسے باندھا جا سکتا ہے اور ڈالا جا سکتا ہے۔ البتہ جو تعویذات اس طرح کی چیزوں پر مشتمل ہوں جو شریعت کے خلاف ہیں، اس میں غلط باتیں لکھی گئی ہوں، جنتر منتر لکھے گئے ہوں، غیر معتبر چیزیں لکھی گئی ہوں، تو ان کا باندھنا اور ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو احادیث شریفہ میں جن روایات میں تعویذ سے منع کیا گیا ہے اس کا مصداق وہ تعویذات ہیں جس میں شرکیہ باتیں لکھی ہوئی رہتی ہیں، اور جہاں اجازت دی گئی ہے اس کا مصداق ایسا تعویذ ہے جس میں کوئی شرکیہ بات شامل نہ ہو، تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ باقی یہ کوئی لازمی اور ضروری چیز نہیں ہے کہ ہر آدمی تعویذ باندھے ہی۔ باندھنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی ان کلمات کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے اور صبح شام اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تسبیح و تحمید کے کلمات کا ورد کرتا رہے اور آیات کا ورد رکھے، تو انشاءاللہ ہر طرح سے اسے خیر نصیب ہوگی اور ہر طرح کی پریشانیوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ 7 سال سے پہلے بچے کو تعلیم کے لیے بھیجنا جرم ہے، تو ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ مدرسے کے لیے بھی یہی حکم ہے یا دنیاوی تعلیم کے لیے 7 سال کی قید ہے؟ اس کی تفصیل بتلائی جائے۔
جواباً عرض ہے کہ 7 سال سے پہلے بچے کو تعلیم دینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ جب وہ تعلیم کے قابل ہو جائے، جس درجے کی بھی ہو، تو اس کو ہلکی پھلکی تعلیم شروع کر دینی چاہیے۔ اس میں 7 سال کا انتظار کوئی ضروری نہیں ہے۔ عموماً 3-4 سال میں بچہ بولنے کے قابل ہو جاتا ہے اور اس کو ابتدائی چیزیں سکھلائی جا سکتی ہیں، لیکن احادیث شریفہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے بنیادی دینی معلومات ضرور دینی چاہیے۔ واجب ہے کہ اس کو دینی تعلیم سکھلائی جائے، بتلائی جائے، جیسا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز سکھلاؤ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو بنیادی باتیں ہیں وہ 7 سال کے بچے کو سکھلائی جانی چاہیے، باقی اس سے پہلے بھی سکھلا دی جائیں تو کوئی منع نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ تیمم میں کتنے فرض ہیں اور کتنی سنت ہیں؟ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ زمین پر ہاتھ مارنا یہ تیمم کا رکن ہے، جیسا کہ ضربہ کے لفظ سے پتہ چلتا ہے۔ تو اگر کوئی زور سے ہاتھ نہ مارے، صرف دیوار پر ہاتھ پھیر لے یا مٹی کے بڑے ڈھیلے پر ہاتھ پھیر لے تو کیا ضرب کا مفہوم ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ تیمم کے اندر 2 باتیں رکن کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر رکھا جائے اور پھر پورے چہرے پر پھیرا جائے، اور دوسری بات یہ کہ دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر رکھا جائے اور پھر کہنیوں تک مکمل پھیرا جائے۔ یہ 2 باتیں جو ہیں رکن کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور جہاں تک تیمم کی شرائط کا بیان ہے تو اس سلسلے میں فقہا نے لکھا ہے کہ 9 شرطیں ہیں تیمم کے صحیح ہونے کے لیے۔ نمبر 1، تیمم کرنے والا مسلمان ہو۔ نمبر 2، نیت کر کے تیمم کیا جائے۔ اور نمبر 3 یہ کہ چہرے اور کہنیوں تک ہاتھوں پر مسح کیا جائے۔ اور نمبر 4 یہ کہ 3 یا اس سے زائد انگلیوں سے مسح کیا جائے۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ مٹی یا اس کی جنس کی چیز کے ذریعے سے تیمم کیا جائے۔ اور نمبر 6 یہ ہے کہ مٹی ایسی ہو جو پاک ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اور نمبر 7 یہ ہے کہ آدمی پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو یا اسے عذر ہو جس کی وجہ سے وہ پانی استعمال نہ کر سکے۔ اور نمبر 8 یہ ہے کہ عورت اگر ہے تو حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ اور نمبر 9 یہ ہے کہ اعضائے تیمم یعنی چہرے اور ہاتھ کہنیوں تک، اس کے ہر جز تک مسح کیا جائے، استیعاب کیا جائے۔ ان پر مدار ہے تیمم کے صحیح ہونے کا۔ اب جو آپ نے یہ بات پوچھی ہے کہ ہاتھ مارنا، تو ہاتھ مارنے سے مراد باقاعدہ جھٹکے کے ساتھ ہاتھ مارنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہاتھ مٹی پر لگ جانا چاہیے، یہ مراد ہے۔ مٹی پر یا مٹی کی جنس پر لگ جانا چاہیے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ جب تک ہاتھ نہ مارے اس کا رکن ادا نہیں ہوگا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ تیمم کرنے کے لیے بیٹھا تھا، جیسے ہی پہلی ضرب زمین پر ماری
تو چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے ہی اس کی ریح خارج ہو گئی، تو سوال یہ ہے کہ اب دوبارہ زمین پر ہاتھ مار کر نئی مٹی سے تیمم کرنا ہوگا، یا جو مٹی خروج ریح سے پہلے ہاتھوں پر لگی ہے اس سے بھی تیمم کر سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ تیمم کے اندر محض مٹی پر ہاتھ مارنے سے طہارت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ چہرے اور ہاتھ پر جب تک کہ ہاتھ نہ پھیرا جائے اس وقت تک طہارت کا عمل شروع نہیں ہوتا ہے۔ لہذا جب چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے ہی خروج ریح ہو گیا تو اس کی وجہ سے جو ضربہ اور ہاتھ مارنے کا عمل پہلے ہو چکا ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور وہ تیمم اپنا عمل جاری رکھا جائے گا، دوبارہ ضرب کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر ایک ضرب کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر لیا گیا اور اب ریح خارج ہوئی ہے دوسرے ضربے سے پہلے، تو اب یہ ضربہ جو ہے غیر معتبر ہو جائے گا۔ اب دوبارہ پھر ضربہ کر کے اور چہرے پر ہاتھ پھیرا جائے گا، پھر اس کے بعد دوسرا ضربہ کر کے ہاتھوں پر یعنی کوہنیوں تک ہاتھ پھیرا جائے گا۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک مسجد میں تعمیری کام چل رہا ہے جس کی وجہ سے جگہ تنگ پڑ گئی ہے اور نمازی بہت زیادہ ہیں، تو یہ نظام بنایا گیا ہے کہ 2 مرتبہ جمعے کی نماز پڑھی جائے آدھے آدھے گھنٹے کے وقفے سے، تو کیا شرعاً ایک مسجد میں 2 جمعے کرانا اور 2 خطبے دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ کسی اور قریبی جگہ میں دوسری جمعے کی نماز قائم کر لی جائے، لیکن اگر کوشش کے باوجود ایسا نہ ہو سکے تو پھر مجبوری میں اسی مسجد میں دوسری نماز قائم کرنے کی گنجائش ہوگی اور دونوں نمازیں صحیح ہو جائیں گی۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک مسجد کی دوبارہ تعمیر ہوئی ہے، تو جو صحن کا کنارے کا حصہ تھا جو پہلے سے مسجد شرعی میں داخل ہے، اب وہاں پر کمیٹی وضو خانہ بنانا چاہتی ہے، تو اس مسجد شرعی کے حصے میں وضو خانہ بنانا صحیح ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جو مسجد شرعی میں داخل ہے حصہ پہلے سے، اس کے اندر وضو خانہ بنانا صحیح نہیں ہوگا، وضو خانہ مسجد شرعی کی حدود سے باہر ہونا چاہیے، اس کا لحاظ رکھا جائے۔ سوال کرتے ہیں کہ میں عمان میں مقیم ہوں، بندے کی قیام گاہ سے تھوڑی دور ایک نئی مسجد تعمیر ہوئی ہے اور یہاں پر زیادہ تر عباسی فرقے کے لوگ رہتے ہیں، وہ امامت کے لیے مجھ سے درخواست کر رہے ہیں کہ میں اس مسجد میں امامت کروں، لیکن یہ شرط لگا رہے ہیں کہ عباسی فرقے کے نماز کے طریقے کے مطابق مجھے نماز پڑھانی پڑے گی، تو کیا میں ان کی مسجد میں اس شرط کے ساتھ امامت کر سکتا ہوں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ عباسی فرقہ جو عمان میں رہتا ہے مسقط وغیرہ میں، یہ خوارج کا فرقہ ہے اور اس کے عقائد اہل سنت والجماعت کے عقائد سے الگ ہیں، اگرچہ ان میں کچھ اعتدال پایا جاتا ہے لیکن یہ اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں ہے، اس لیے ان کے طریقے کے مطابق نماز پڑھانا آپ کے لیے درست نہیں ہوگا۔ اگر پڑھانی ہے تو اپنے فقہ حنفی کے مطابق پڑھائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تو نہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ میں نے داڑھ نکلوائی ہے جس میں سے خون جاری ہے، ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ
آپ خون کو تھوکنے کے بجائے اسے نگل لیں تو جلدی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ہمارا سوال ہے کہ اس طرح سے خون کو نگلنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ شریعت میں خون قطعاً حرام ہے، اس لیے قصداً اور بالارادہ خون کو نگلنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ جب بھی خون جمع ہو فوراً تھوک دیا جائے۔ لیکن اگر احتیاط کے باوجود خون کا کچھ حصہ حلق میں چلا گیا تو مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن بالقصد خون جو ہے حلق میں نہیں لینا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ لوڈو کھیلنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس میں روپے پیسے کے ساتھ ہار جیت کی شرط لگی ہوئی ہو تو یہ ناجائز ہے، اور اگر محض وقت گزاری کے لیے کھیلا جا رہا ہے تو یہ لغو ہے، اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ آج کل بہت سے لوگ کرپٹو کرنسی میں پیسہ لگا رہے ہیں، تو یہ عمل کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اب تک علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ کرپٹو کرنسی ایک فرضی کرنسی ہے، اس میں پیسہ لگانے کی اجازت نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک صاحب کا آج انتقال ہو گیا اور تدفین کل ہونے والی ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ غسل ابھی دے دیں اور کفن بھی پہنا دیں، تو کیا یہ مناسب ہے یا کل تک انتظار کیا جائے؟ جواباً عرض ہے کہ آج بھی غسل دے سکتے ہیں، اور پھر احتیاط کے ساتھ انہیں ٹھنڈی جگہ پر رکھا جائے تاکہ کوئی خرابی لازم نہ آئے، اور اگر انتظار کریں اور کل غسل دیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن آج بھی دے سکتے ہیں، بلکہ اگر انتظام صحیح ہو تو پہلے دینا اچھا ہے تاکہ ہر طرح کی نجاست سے پاکی حاصل ہو جائے۔ سوال ہے کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا، وارثین میں بیوی 5 بیٹے ہیں اور ترکہ 4 لاکھ روپے ہے، تو ہر ایک کو کتنا کتنا ملے گا؟ جواباً عرض ہے کہ مذکورہ مرحوم کا کل ترکہ 40 حصوں میں تقسیم ہو کر 5 حصے بیوی کو اور 7 حصے ہر بیٹے کو ملیں گے۔ اس اعتبار سے 50,000 روپے، 4 لاکھ میں سے 50,000 روپے بیوی کو اور 70,000 روپے ہر ایک بیٹے کو ملیں گے۔ اس طرح سے مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔